حضور ذات کو چاہنا یہی تو تمہارے دل میں اگر اس کے مصطفیٰ ہے تو تم ایمان والے تو اس کے مصطفیٰ کا جام پی لو، جب وہ جام پیو گے تو آٹومیٹکلی تمہارے اندر سب کی محبتیں آ جائیں گی، سب کی محبتیں آ جائیں گی، کہ جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بے شک بے شک سبحان بے شک۔ ابو لہب ہمارا نہیں، ابو جہل ہمارا نہیں، تو جو ہمارا ہے وہ ہمارا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ جو نہ ماننے والے ہوں نہ ماننے والے، ارے ہم نے تو بن دیکھے مانا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ تو دیکھ کے مانتے ہیں، ہم تو بن دیکھے ماننے والے ہیں۔ بے شک ایسا نہیں کہ پہلے کرامت دکھاؤ تب مانے، کرامت پہلے دکھاؤ تب مانے۔ میرے ایک ہم سبق ساتھی زمانے طالب علمی میں کہا کہ سید کو آگ نہیں چھو سکتی، میرے روم میں ہیٹر رکھا ہوا تھا، کہا حضرت ذرا دکھا دیجئے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہیٹر رکھا تھا، ہیٹر پر ہاتھ رکھ دیا، واہ سبحان اللہ، اور کہا دیکھ لو میرا ہاتھ، سبحان دیکھ لو اللہ میرا ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل رسول پہ جہنم کی آگ حرام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کی آگ کیا جلائے، بے شک حق ہے، دنیا کی آگ کیا جلائے، اور یہ دنیا کے فتن کیا جلائے، جسے اللہ رکھے اس سے کوئی نہ چھٹے، بے شک بے شک کوئی جنگ بشا وہ ظلم حق ہے، سے چاہے اللہ عزت دے، یہ اس کے اوپر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، قادر مطلق وہ ہے، بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دے۔ حق اہل بیت کا گھرانہ سفینہ نوح کہ جو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ بے شک بے شک حق حق صحابہ سارے صحابہ ہدایت پر ہیں، حق ہے، سارے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سب ہدایت کے ستارے، حق ہے، مولا علی، کھانا تو نہیں کھائے کھا لیں گے ابھی۔ مولا حسین، سبحان اللہ، جو جنتی جوانوں کا سردار ہو، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، واہ تو جو ان کی آل ہو، ان کی آل ہو، وہ کبھی امام حسن بن کر چمکتی ہے، کبھی امام حسین بن کر چمکتی ہے، کبھی امام زین العابدین بن کر چمکتی ہے، کبھی جمیع ائمہ اہل بیت بن کر چمکتی ہے، کبھی غوث اعظم بن کر چمکتی ہے، کبھی غوث غریب نواز بن کر چمکتی ہے، کبھی محبوب الہی بن کر چمکتی ہے، کبھی غوث العالم بن کر چمکتی ہے، کبھی مخدوم قطب عالم بن کر چمکتی ہے، کبھی حضور منصوب کامل بن کر چمکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کا گھرانہ ہدایت کا گھرانہ، جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہو۔ تو ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی اہل بیت کو جوڑا ہے۔ بے شک بے شک میں غوث اعظم کا ذکر کروں تو بھی وہ ذکر اہل بیت، حق ہے، نماز کا ذکر کروں تو بھی وہ ذکر اہل بیت، میں مخدوم پاک کا ذکر کروں تو بھی وہ ذکر اہل بیت، بے شک مولا علی کا ذکر کروں تو بھی وہ ذکر اہل بیت، مولا علی سے لے کر اب تک جس کا بھی ذکر کروں اہل بیت، بے شک تو اہل بیت ہی ہے، حق ہے، اہل بیت
کہ دامن جب اہل بیت کے دامن سے جب انسان دور ہوتا ہے تو وہ اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، بے شک اور جب اہل بیت کے ساتھ جڑتا ہے تو عاشق بن جاتا ہے۔ بے شک اگر عاشق بننا ہو تو اہل بیت کے بنے ہو، اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دیوانے ہو، اگر ہدایت پر چلنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اگر راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اگر راہ سلوک کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد پاک ہو تو اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک اور جب تک تم اہل بیت کی نسبت کو تھامے رہو گے تب قادری اصل میں قادری کہلانے کا حق تم کو مل جائے گا۔ بے شک ساری نسبتیں ہماری ہیں، یہی مان کے چلنا ہے۔ بے شک اپنے دین میں کبھی تفرقہ نہیں ہونے دینا، بے شک تفرقے بازی سے بچنا ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ تو میرے غوث العالم کی بھی کرامت ہے۔ بے شک میں کتنی کرامتیں بیان کروں، میں تو بس ان کے قدم تک آ جاؤں یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ بے شک ارے تیری معراج ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، بے شک سبحان اللہ، حضور کے حال کے قدموں تک پہنچ جاؤ، یہ میری زندگی کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ بے شک اور جب قبر میں جاؤں کہ حضور کے لبوں پر آہٹ آ جائے اور حضور یہ کہہ دے ارے یہ تو میرا دیوانہ ہے، یہ قادری چشتی رضوی اجربی یہ نہیں بلکہ یہ تو میرا دیوانہ آیا ہے، دیوانہ، اس کو خوشخبری سنا کے اس کو سلا دو اور کہہ دو نم دھنم دل و روح سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ بہت کرامتیں ہو چکی، بہت بیان ہو چکا، اب ہمارا اور خاص کر ہمارے علماء اہل سنت سے اپیل کروں گا کہ امت کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی اگر آدمی تفرقے ولا تفرقوا تو تفرقے میں اپنی اہل سنت والجماعت کو مضبوط کرنا۔ ہماری تمام مساجد میں عوام کو مسئلہ و مسائل بتائے جائیں تاکہ عوام مسئلہ و مسائل کو جانے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام رسول کیا ہے، مقام صحابہ کیا ہے، مقام اہل بیت کیا ہے، تمام چیزوں کو جانے دین کی اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ تمام دین کے ارکان کو وہ پورا کر سکے۔ تو اگر ہم اپنے ماحول کو نہیں بدلیں گے تو عالم یہ ہوگا کہ ہمارا دین کہاں جائے گا اسی کو جب ہم اکٹھا ہو جائیں گے۔ آج بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے ہماری اہل سنت والجماعت ایک ہو جائے، ارے جو سب کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے وہ سب کو ہمیشہ لے کر چلتا ہے۔ ارے تو کیسا بھی صحیح، تو کیسا بھی صحیح، تو میرا تو ہے، تو میرا تو ہے۔ میرے ملک کیا کہتے ہیں؟ مشرق میرا، جنوب میرا، شمال میرا، کیسا بھی میرا تو ہے نا، میرا تو ہے نا۔ غوث العالم کیا فرماتے؟ میرا تو ہے نا، جنت میں نہیں جاؤں گا، میرا تو ہے نا۔ تمہارے گناہوں کو دنیا میں دھل دیں گے، پاک کر کے لے کے جائیں گے، کیونکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو خدا نے جن کو پاک کر کے دنیا میں بھیجا ہے ان کا کام ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کے قلب کو پاک کرتے ہیں، ایمان کو پاک کرتے
والے ہیں، عقیدے کو پاک کرتے ہیں، دل کو اللہ سے جوڑتے ہیں، دل کو اللہ کے دل میں خشیت الہی کو پیدا کرتے ہیں، دلوں کو وہ اللہ سے جوڑتے ہیں، دلوں میں رسول پاک کی محبت جوڑتے ہیں، دین کی صحیح سمجھ ادا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اب تک کرامت سنتے کرامت سنتے 7 سال ہو گیا مجھے غالباً، بے شک بے شک بے شک۔ لیکن میں نے اس سال سے لے کر جس طریقے سے ماحول بدلتا جا رہا ہے، اب کرامت بدلنے کا دور کا وقت نہیں ہے، اب اتحاد کی ضرورت۔ آئے دن جو ماحول چل رہا ہے، آج ہمارے علماء اہل سنت اگر واقعی دین کی صحیح تشریح اور دین کی صحیح تبلیغ کرنے لگ جائیں تو آٹومیٹکلی کتنے فساد جو یہ گلی محلے ٹولے میں جو نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہاں جائیں گے پتہ نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہمارا کام ہے دین کو جوڑنا، ہمارا کام ہے۔ ارے ہم نے 72 کروا دیے تھے میدان کربلا میں، ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا، فقط اس دین کے لیے 72 کروا دیا۔ تو آج بھی وہی جذبہ دل میں ہے کہ ہماری گردنیں کٹتی ہیں، کٹ جائے، لیکن ہم اپنا کام دنیا سے کر جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ ہم امت کو جوڑیں گے، امت میں اتحاد کو پیدا کریں گے، امت کو ایک کریں گے، امت سے فساد کو دور کریں گے، امت سے نفاق کو دور کریں گے، امت میں تمام خرابیوں کو دور کریں گے، تمام سلاسل کو ایک کریں گے، تمام سلاسل کو اہل سنت والجماعت پر ایک کریں گے۔ جس دن ہم نے اپنی پوری اہل سنت والجماعت کو ایک کر دیا، یقیناً اس دن سے ہمارے اہل سنت والجماعت سے ساری فتنے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب دین پر چلے بھی اور چلائیں بھی۔ آمین آمین۔ زیادہ ہو چکا، انشاءاللہ تعالیٰ